معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، سب ہیڈنگ تاریخ مخزن افغانی، از نعمت اللہ ہروئی۔ تیسری کتاب عباس ہروئی، غالباً متوفی 994 ہجری کی مشہور تالیف تحفہ اکبر شاہی یا تاریخ شیر شاہی، جو اکبر کے حکم سے 994 ہجری میں لکھی گئی۔ اس تاریخ کے ماخذ صرف وہ زبانی بیانات ہیں جو مصنف نے اپنے اجداد اور ان بوڑھے لوگوں سے سنے جنہوں نے سوری بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ کوئی تحریری مواد اس نے استعمال نہیں کیا۔ پھر اس تاریخ کے 3 باب تھے۔ پہلا باب غالباً شیر شاہ کے دور حکومت سے متعلق تھا۔ دوسرے باب میں شاید اسلام شاہ، سکندر شاہ وغیرہ کے حالات تھے، اور تیسرے باب میں صرف سوری عہد کے امراء اور سرداروں کے حالات زندگی بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا صرف تیسرا باب محفوظ ہے، اور پہلے 2 باب دستے برد زمانہ سے ناپید ہو چکے ہیں۔ چوتھی کتاب عبداللہ کی تاریخ داؤدی ہے، جو جہانگیر کے عہد میں لکھی گئی تھی اور جسے مصنف نے بنگال کے حاکم داؤد شاہ کے نام سے منسوب کیا۔ اگرچہ اس کتاب میں بعض معلومات ایسی درج ہیں جو کسی دوسری کتاب میں درج نہیں، لیکن اس میں بھی صرف لودھی اور سوری حکمرانوں کے عہد حکومت کے واقعات 983 ہجری تک بیان ہوئے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی تاریخی ترتیب کے۔ پھر مصنف واقعات کے درمیان قصے، کہانیاں اور ہندی فارسی اشعار لا کر ان کا بھی تاریخی تسلسل توڑ دیتا ہے۔ 5ویں کتاب احمد یادگار کی تاریخ شاہی یا تاریخ سلاطین افاغنہ ہے، جسے مصنف نے داؤد شاہ حاکم بنگال کے حکم سے شروع کیا اور خود اس نے یا کسی دوسرے دانشور نے 1054 ہجری میں اسے مکمل کیا۔ یہ تاریخ بھی صرف لودھی اور سوری عہد کے واقعات بتاتی ہے، اور زیادہ تر نظام الدین احمد کی طبقات اکبری یا تاریخ نظام مولفہ 1002 ہجری ہی کا چربہ ہے۔ بہت سے حالات اس نے عبداللہ کی تاریخ داؤدی مولفہ 1014 تا 1037 ہجری سے نقل کیے ہیں۔ احمد یادگار ہر افغان بادشاہ کے عہد حکومت کے واقعات بتا کر آخر میں اس سے متعلق بڑی خیالی بلکہ دور از عقل داستانیں بھی بیان کرتا ہے۔ واقعات کی تاریخیں اکثر غلط ہیں۔ بعض واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کی کسی دوسرے ذریعے اور ماخذ سے تصدیق ہی نہیں ہوتی۔ یوں احمد یادگار کی یہ کتاب غیر معتبر اور غیر مستند تاریخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ افغانوں سے متعلق چھٹی تاریخ افسانہ شاہاں کے نام سے وجود میں آئی، جس کے مصنف کا نام کبیر بن شیخ اسماعیل بتایا جاتا ہے۔ مصنف اور سال تصنیف وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس میں مصنف نے لودھی اور سوری عہد کے بادشاہوں کی 140 داستانیں بغیر مستند حوالوں کے جمع کی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی کتاب کو تو شاید تاریخ کہنا بھی مناسب نہ ہو۔ مخزن افغانی سے پہلے اور بعد میں لکھی گئی ان تاریخوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جسے ہم مخزن کے برابر جگہ دے سکیں۔ ان میں سے کوئی ناقص رہ گئی ہے۔ کوئی افغانوں کے سب ادوار سے بحث نہیں کرتی، کوئی صرف سنی سنائی داستانوں کا مجموعہ ہے، اور کوئی پہلی کتابوں کا چربہ اور نقل۔ کسی میں کوئی ایک خامی رہ گئی ہے تو کسی میں کوئی دوسرا نقص، جبکہ مخزن افغانی ان سب کے مقابلے میں ایک مکمل اور مفصل تاریخ ہے۔ مخزن افغانی میں بعض خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر اس کی تاریخی اہمیت دوسری کتابوں کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے قدیم ادوار سے لے کر ایسے زمانے تک افغانوں کا صحیح ترین شجرہ اور حسب نسب معتبر ترین وسائل و ماخذ کی مدد سے بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ افغانوں سے متعلق لکھی گئی دوسری کسی تاریخ میں
یہ خوبی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس کتاب کی دوسری اہم خصوصیت جس کی وجہ سے اسے بعض دوسری کتابوں کی بنسبت ایک ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ بعض دوسری کتب کی طرح اس کا کوئی حصہ دست برد زمانہ سے ناپود نہیں ہوا، بلکہ ساری کی ساری آج تک محفوظ ہے۔ اس تاریخ کی دوسری بڑی خوبی خان جہاں لودھی کے حالات، عادات اور فتوحات کا بیان ہے۔ مصنف نے اسے سال ہر سال تک قریب سے دیکھا اور کئی مہمات میں اس کے ساتھ رہا تھا، اس لیے خان جہاں کے بارے میں اس کی دی ہوئی ساری معلومات نہایت معتبر اور مستند ہوں گی۔ اگرچہ جہانگیری عہد کے واقعات خود توزک اور اقبال نامہ جہانگیری جیسی مستند تاریخوں سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں، تاہم مخزن افغانی میں جہانگیر کے عہد حکومت کے پہلے 10 سالوں کے جو حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بے حد اہم ہیں۔ یہ سارے حالات مصنف کے اپنے زمانہ حیات میں پیش آئے، بلکہ ان میں سے اکثر واقعات تو اس کے چشم دید ہیں، اس لیے ان پر آسانی سے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کی ایک بہت عمدہ خصوصیت جس کی وجہ سے اسے دوسری افغانی تاریخوں پر فوقیت حاصل ہے یہ بھی ہے کہ لودھی اور سوری عہد کی تاریخ بیان کرتے ہوئے مصنف نے اسے مضحکہ خیز اور دور از عقل داستانوں سے مبرہ رکھا ہے۔ اپنی انتظامی و اصلاحی صلاحیتوں کی وجہ سے شیر شاہ کو جو مقبولیت حاصل ہو چکی ہے وہ کسی مزید تصدیق و تعریف کی محتاج نہیں، لیکن مخزن افغانی کے مصنف نے اس کی ان صلاحیتوں کے بارے میں جو درجہ اول کی معلومات درج کی ہیں وہ بجا طور پر تاریخ شیر شاہی اور واقعات مشتاقی میں دی گئی معلومات پر اضافہ ہے۔ ان کی مدد سے ہم شیر شاہ کی شخصیت کو اور بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ مصنف نے یہ معلومات یقیناً ایسے افغان سرداروں اور بوڑھوں سے حاصل کی ہیں جنہوں نے شیر شاہ کا زمانہ دیکھا تھا یا اس کی مہمات میں شریک رہے ہیں۔ تاریخ کا یہ حصہ خاصی حد تک قابل اعتماد و استناد ہے۔ تاریخ کا 5واں باب خاصا اہم ہے کیونکہ اس میں خان جہاں لودھی کی دکنی مہمات اور ان سے متعلق شاہی ہدایات کا ذکر ہے۔ ان ہدایات سے دکن کے بارے میں مغل شہنشاہوں کے طرز فکر و عمل کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب کا انداز نگارش اس قدر معتدل اور مناسب ہے کہ جس میں کسی قسم کے تصنع اور تکلف یا فضل فروشی کا گمان نہیں ہے۔ پوری کتاب میں چند ہی جملے ایسے ملیں گے جن میں ادبیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ باقی ساری عبارتیں سادہ اور عام فہم فارسی میں لکھی گئی ہیں۔ اسلوب نگارش میں سادگی اور اعتدال کی برکت سے اس کتاب میں بیان شدہ تاریخی حقائق مسخ ہونے سے محفوظ رہے، کیونکہ تصنع اور تکلف سے تاریخ مسخ ہوتی ہے اور سادگی سے محفوظ رہتی ہے۔ کتاب کی یہ خوبی بجا طور پر قابل تعریف ہے۔ خاتمہ کتاب میں مصنف نے کوئی 75 کے قریب افغان صوفیہ کے مختصر حالات اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ کا یہ حصہ جو کوئی 125 صفحات پر پھیلا ہے صوفیہ کے ایک تذکرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تذکرہ صوفیہ کی حیثیت سے یہ حصہ اس لیے بھی بے حد اہم ہے کہ اس میں بہت سے صوفیہ اور اولیاء ایسے مذکور ہیں جن کا ذکر اور کسی تذکرے میں نہیں ملتا۔ عبداللہ خویشگی قصوری معاصر عالمگیر متوفی 118 ہجری کے تذکرہ اخبار الاولیاء اور مار الولایت میں ان صوفیہ میں سے جن چند بزرگوں کا ذکر آیا ہے وہ بھی غالباً زیر بحث تاریخ سے معقول ہے۔ اس لحاظ سے مخزن افغانی کا یہ باب خاصی اہمیت کا مالک ہے۔ جہانگیر اور خان جہاں لودھی کے حالات کا وہ عینی شاہد ہے، اور لودھی اور سوری بادشاہوں کے حالات اس نے ایسے بزرگوں سے خود دریافت کیے جنہوں نے لودھیوں اور سوریوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ اس لیے یہ تاریخ لودھیوں اور سوریوں کے بارے میں ایک مستند و معتبر تاریخ ہے۔
اسی بنا پر نعمت اللہ کے بعد چند لوگوں نے افغانوں کی تاریخ پر قلم اٹھایا۔ صاحب تاریخ داؤدیو، تاریخ شاہی وغیرہ ہیں۔ انہیں مخزن افغانی سے ایک بنیادی ماخذ کے طور پر استفادہ کرنا پڑا۔ یہ حقیقت اس کتاب کی اہمیت میں خاطر خواہ اضافہ کرتی ہے۔ تاریخی معلومات کے علاوہ اس کتاب کے مطالعے سے پڑھنے والوں کے ذہن پر لودھی، سوری اور مغلیہ عہد کی تہذیب و ثقافت کے نقوش بھی واضح ہوتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت ہی نہیں بلکہ ان ادوار میں ملکی تمدن اور نظم و ضبط، جس کے تحت ہر قسم کے انتظامی امور انجام پاتے ہیں، کا ایک خاکہ بھی ہمارے علم میں آتا ہے۔ بزم و رزم اور چڑھائی و لڑائی کے کیا کیا طور طریقے رائج تھے، فتح و شکست کے کیا کیا رنگ ڈھنگ تھے، کس کس طرح کے عہد و پیما باندھے جاتے تھے، میدان جنگ میں کیا کیا داؤ پیچ لگائے جاتے تھے، کیسے کیسے ہتھیار استعمال ہوتے تھے، کس قسم کی سواریوں سے کام لیتے تھے، سفر و حضر میں حفاظت کیسے کی جاتی تھی، بادشاہوں کے درباروں کو عمرہ کی کچہریوں میں آنے جانے کے کیا کیا آداب تھے، دربار میں نشست و برخاست، عرض و معروض اور اظہار و گفتار کے کیا کیا طور طریقے تھے، عموماً عمرہ وزراء کس قسم کے انعام و اکرام سے عام رعایا اور ملازمین کو نوازتے تھے، معیشت کے کیا کیا وسائل تھے، ذرائع نقل و حمل اور آمد و رفت کیا تھے، سرکاری عہدوں اور منصب کے کیا کیا نام تھے، اور منصب پر فائز آدمی کے فرائض منصبی کیا تھے، کون کون سی قومیں ملک کے کس کس حصے میں آباد تھیں، شب خون مارنا اور گوریلا طرز کی جنگ کا کس حد تک رواج تھا۔ ان ادوار میں یہ اور اس قسم کی تمام دوسری روایات زندگی کو سمجھنے کے لیے اس تاریخ کے اوراق سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ اس کتاب سے ہمیں راجپوت تہذیب کے متعلق بھی بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً راجپوتوں میں رسم تھی کہ جب لڑائی میں ان کی فتح کے امکانات ختم ہو جاتے اور شکست کی صورت میں موت یقینی ہو جاتی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو خود ہی قتل کر دیتے تھے۔ اس وحشیانہ رسم کے لیے فارسی اصطلاح حسوسن قرون استعمال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور رسم بھی تھی کہ میدان جنگ میں جاتے وقت ان کے امراء اپنے زنان خانے کے دروازے پر کسی نہایت معتمد اور سمجھدار خادم کو مقرر کر جاتے تھے کہ اگر میدان جنگ میں ہمارے مارے جانے کی خبر آئے، جس کا خاطر خواہ انتظام پہلے سے کر لیا جاتا تھا، تو وہ ان کے بیوی بچوں کو تہ تیگ کر دیں اور لاشیں بھی ٹھکانے لگا دیں تاکہ غنیم اور اس کی فوجیں ان کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ یوں اپنی ناموس پر مر مٹنا ان کے ہاں عام تھا۔ اس تاریخ کے صفحات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخزن افغانی کے اوراق سے افغان تہذیب کے نقوش بھی جگہ جگہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اپنی عزت و غیرت کے بارے میں افغان لوگ بڑے حساس تھے، اسی لیے پردے کے سخت پابند تھے۔ اپنی لڑکیوں کے نام تو کیا، عام لوگوں کو ان کی عمر اور تعداد بھی نہ بتاتے تھے۔ مردوں کی محفلوں میں کسی کے حرم کا مطلق ذکر تک نہ آتا تھا۔ اسی لیے نعمت اللہ نے افغان امراء کا شجرہ اور آل اولاد کا ذکر کرتے وقت ان میں سے اکثر کی بیٹیوں کے نام تو درکنار، تعداد تک نہیں بتائی اور صرف لڑکوں کے نام لیے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ تاریخ بے حد اہم ہے۔ جس قدر شہروں، قصبوں، قلعوں، دریاؤں، پہاڑوں وغیرہ کے نام اس تاریخ میں آتے ہیں، ان میں سے اکثر کے نام آج بدل چکے اور بعض بالکل معدوم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مقامات کا محل وقوع فارسی اصل کے ایڈیٹر نے بتایا ہے اور کچھ کے متعلق حواشی کا اضافہ ہم نے بھی کیا ہے، لیکن اب بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جن سے متعلق معلومات فراہم کرنا باقی ہیں۔ اس تاریخ سے جہاں ایک طرف جغرافیائی تحقیق کے لیے ایک نیا میدان کھلتا ہے، وہاں دوسری طرف یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے
کہ اگر ان مقامات کے متعلق صحیح معلومات میسر آ جائیں تو بہت سے تاریخی واقعات و حقائق کی صحیح تر صورت سامنے آ سکتی ہے۔ ادبی نقطہ نظر سے بھی یہ کتاب گو نہ گو اوصاف کی مالک ہے۔ کسی افغان سردار کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، کسی بچے کی سالگرہ ہو، کسی سردار یا امیر کی وفات یا شہادت ہو، کسی بادشاہ کی تخت نشینی اور جشن جلوس ہو، ایسے مواقع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے نعمت اللہ نے جن عبارات و جملات میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ان میں سے ہر عبارت اپنی جگہ ایک ادب پارہ دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح میاں دولت خان کی وفات کے بیان میں جو جملے لکھے ہیں وہ بھی ادبیت کا اچھا خاصا نمونہ ہے۔ تاریخ میں اس طرح کے ٹکڑے بہت ملتے ہیں جن میں ادبی چاشنی بھی موجود ہے اور تاریخی حقائق بھی مسخ نہیں ہوتے۔ اس دور کی بزمی و رزمی زندگی سے متعلق بے شمار فارسی الفاظ، اصطلاحیں اور ترکیبیں اس تاریخ میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ بزم و رزم کے وہ پرانے طور طریقے چونکہ اب رائج نہیں رہے، لہٰذا آج کے فارسی ادب میں ان کے استعمال کیے جانے کے امکانات دن بدن کم ہو رہے ہیں، بلکہ اسی وجہ سے آج ان الفاظ اور اصطلاحوں کا مفہوم و مطلب بھی اذہان سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ اس تاریخ میں مصنف نے جا بجا عربی فارسی اشعار کچھ اس طرح برمحل نقل کیے ہیں کہ جس سے اس کے ادبی ذوق کی نفاست کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے علاوہ پشتو یا افغانی اور ہندی کے اشعار بھی نقل کیے ہیں۔ یہ اشعار حضرت عیسیٰ مسوانی کے ہیں جو شیر شاہ سوری کا معاصر تھا۔ ان اشعار سے ہمیں اس دور کی ہندوی زبان، پرانی اردو اور پشتو کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مصنف نے اس تاریخ میں عبد الرحیم خان خانہ کا ایک اردو شعر بھی نقل کیا ہے جو نعمت اللہ کی اپنی شہادت کی بنا پر خان خانہ نے کسی دوست کو خط لکھتے وقت فی البدی کہہ دیا تھا۔ اس سے ایک طرف اکبری دور کی اردو کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خان خانہ کبھی کبھی اردو میں بھی شعر کہتا تھا۔ مذکورہ بالا خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں چند خامیاں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ کے شجرہ نسب کو خالد بن ولید بن عتبہ کے ساتھ غلط کر دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات کو سن 21 ہجری اور حضرت عثمان کے عہد خلافت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کی وفات تو بے شک سن 21 ہجری میں ہوئی، لیکن یہ تو حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، نہ کہ حضرت عثمان کا جو سن 23 ہجری میں خلیفہ بنے۔ نوشیروان کے دربار سے ایرانی قالین جنگ قادسیہ کی فتح کے بعد مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ نعمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قالین اجنا دین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ نے بھیجا تھا، حالانکہ ان دونوں حضرات کا جنگ قادسیہ اور ایرانی قالین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بنگال کے بعض گورنروں اور سپہ سالاروں کے ناموں میں غلط ملت کر دیا ہے۔ نیز کنوج کی جنگ میں ہمایوں کی ملکہ بیگا بیگم کے بجائے مریم مکانی کو اسیر دکھایا گیا ہے۔ محمود غزنوی 388 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ نعمت اللہ لکھتا ہے کہ وہ 400 ہجری میں بادشاہ بنا۔ بہلول لودھی کا زمانہ حکومت 38 سال 8 مہینے اور شیر شاہ کا 6 سال 2 مہینے بتاتا ہے، جبکہ ان بادشاہوں نے بالترتیب 39 سال 5 مہینے اور 8 سال 1 مہینہ حکومت کی۔ زنجیر عدل جہانگیر کا وزن نعمت اللہ نے 489 من خالص سونا لکھا ہے جو سراسر مبالغہ ہے۔ جہانگیر نے توزک میں خود اس کا وزن 4 من ہندوستانی اور 32 من عراقی درج کیا ہے۔ افغانوں سے متعلق حقائق کے بیان کرنے میں مصنف کسی حد تک غیر ضروری طور پر جانبدار بلکہ بعض اوقات متعصب بھی معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً بہلول لودھی، شیر شاہ
اور خان جہاں ایسے بادشاہوں اور عمرا کی جو صفات بیان کی ہیں وہ سراسر مبالغہ اور اندھی عقیدت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح میاں دولت خان کی جگہ جگہ جو مداح سرائی کی ہے، اتنے اوصاف تو ابن سینا، سعدی، حافظ، رومی، نظام الملک جیسے حضرات کے سوانح نگاروں نے بھی بیان نہیں کیے۔ ایسے ہی حسن بے خان امیر کابل سلطان خسرو کی بغاوت میں شریک تھا، لیکن نعمت اللہ نے اسے بے قصور ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ نیز شیخ علائی اور شیخ عبداللہ نیازی جیسے فاسد عقیدوں کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے اور ان کے فاسد عقائد کی بنا پر علماء کے فتوے اور بادشاہ کے حکم کو بھی صحیح کہتا ہے، اور شیخ علائی کو بھی کبھی منصور سے شبیہ دیتا ہے اور کبھی اس کی روح کو مقدس اور برحمت حق واصل بھی کہتا ہے اور اس کی موت کو شہادت بتاتا ہے۔ یوں ان کی کوتاہیاں چھپانے کی کوشش کو ہم تعصب کے سوا اور کیا نام دے سکتے ہیں؟ اس طرح کی جانبداری سے اصل تاریخ کے بری طرح مسخ ہو جانے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ افغان سرداروں کی اولادوں کے ذکر میں ایک جگہ مصنف رقم تراز ہے کہ پٹھان خان کے ہاں لال خان اور محمد خان 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں لڑکپن ہی میں شہید ہو گئے۔ لیکن اگلی ہی سطور میں لکھتا ہے کہ لال خان اور عیسیٰ خان کے ہاں اولادیں بھی پیدا ہوئیں۔ اہل علم و فضل کے لیے بالعموم اور تاریخ نویسوں پر بالخصوص واضح رہے کہ ہر دور اور زمانے میں ارباب فضل و دانش کی اعلیٰ ترین سنت یہی رہی ہے کہ ان میں سے بعض نے اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق تاریخی واقعات کو ضبط تحریر میں لانے کی ابتدا آفرینش کائنات اور پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے کی ہے، اور بعض نے کیومرس کی بادشاہت کے زمانے سے جس کے متعلق زرتشی مذہب کے پیشواؤں کا خیال ہے کہ وہ خود آدم علیہ السلام ہی تھے، جبکہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق وہ سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھا۔ لیکن اکثر و بیشتر تاریخ نویسوں کی روایت ہے کہ وہ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھا، اور دنیا میں بادشاہت کا اعلان سب سے پہلے اس نے کیا تھا، اور کشور کشائی اور ملک گیری کی مہم سب سے پہلے اس نے شروع کی تھی۔ ان سب تاریخ نویسوں نے اب تک کے سارے ذیشان بادشاہوں، لائق وزیروں اور بلند مرتبہ امیروں کے حالات زندگی اور ان کے عہد حکومت کے واقعات کو اپنے اپنے زمانے کے ذوق کے مطابق دل پسند اور دلچسپ عبارتوں میں قلم بند کیا ہے، تاکہ فہم و فراست رکھنے والے حضرات گزشتہ زمانوں میں پیش آئے ہوئے عجیب و غریب حالات اور واقعات کو پڑھ کر اس قادر مطلق کی کاریگریوں اور حکمتوں پر غور کریں اور آئندہ کے لیے ان حالات سے درس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن حیرت کا مقام ہے کہ افغان بادشاہوں، امیروں اور وزیروں کے حالات اور ان کے عہد کے واقعات کو کسی تاریخ یا دوسری کتاب میں تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا گیا، حالانکہ مختلف علاقوں میں ان کے قبیلوں کی آبادی بھی بہت زیادہ رہی ہے۔ وہ اپنے اپنے ملکوں کے عوام میں بہت مشہور و مقبول بھی تھے، اور انہوں نے راہ اسلام میں بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مصنف نے بہت سے معتبر اور معیاری منابع و ماخذ سے معلومات و حقائق کے موتی جمع کر کے اس کتاب کو ایک بیش بہا خزانہ بنا دیا ہے، اور جتنی خوبیاں اس تاریخ میں جمع ہو گئی ہیں وہ کسی اور کتاب میں نظر نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ کی بے انتہا مہربانیوں اور وسیع تر کرم نوازیوں سے امید ہے کہ وہ قیمتی موتیوں کی ان لڑیوں کو، جنہیں میں نے فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے علم و دانش کے سمندر سے نکال کر اہل علم کے سامنے پیش کیا ہے، قیامت تک چمکتا دمکتا رکھے اور ارباب دانش کی نظروں میں مقبول و مرغوب بنائے۔ نیز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے اسے نواب مول القاب خان جہاں لودھی کی محفل میں بھی مقبولیت کا شرف بخشے،
کیونکہ اس تاریخ کو تصنیف کرنے کی اصل غرض و غایت انہی کے حالات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا ہے۔ اسی بنا پر اس کتاب کا نام اسی لیے تاریخ خان جہانی اور مخزن افغانی رکھا، جو ایک مقدمے، 7 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ مقدمے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات، ان کی اولادوں کی تعداد اور افغان قوم کے سلسلہ نسب کا بیان ہے، جو اس جلیل القدر پیغمبر تک پہنچتا ہے۔ نبیوں کے تبرکات والے تابوت، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کہا گیا ہے، کہ ملک طالوت تک پہنچنے اور اس کے بنی اسرائیل پر بادشاہ بننے کے بیان میں ہے۔ نیز حضرت داؤد علیہ السلام کے جالوت کو قتل کرنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مختصر حالات، ملک طالوت کی شہادت، اس کے بیٹوں بیٹیوں کی تعداد، بخت نصر کا بیت المقدس پر حملہ کرنا، اس کا بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا، اور اس قوم کے کوہ سلیمان اور غور کے پہاڑی علاقوں میں منتقل ہونے کے بارے میں اس باب میں 2 فصلیں ہیں۔ اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے بصرہ، کوفہ، شام، روم اور عراق کو عرب و عجم فتح کرنے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کی سپہ سالاری کے آخری ایام تک کے واقعات اور ان کے حسب نسب سے متعلق اختلافات روایات کے بیان میں ہے۔ سلطان بہلول لودھی کے حالات اور اس کے عہد حکومت کے واقعات پر مشتمل ہے، جو بر عظیم ہندوستان کے تخت و سلطنت پر بیٹھا، اور اس سے پہلے کسی افغان بادشاہ کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی۔ اس باب میں سلطان ابراہیم بن سلطان سکندر سلطان بہلول کے عہد حکومت اور اس کی بادشاہت تک کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ چوتھے باب میں شیر شاہ سوری کے عہد سے لے کر حضرت جنت آشیانی محمد ہمایوں بادشاہ کے دوبارہ ہندوستان پر قابض ہونے کا ذکر ہے، کہ کس طرح اس ملک کی بادشاہت لودھیوں سے سوریوں اور سوریوں سے چغتائیوں یعنی مغلوں کے خاندان کو منتقل ہوئی۔ اس باب میں 4 فصلیں ہیں۔ 5ویں باب میں نواب معلی الالقاب جناب خان جہاں لودھی اور اس کے آباء و اجداد کے صحیح حالات بیان ہوئے ہیں۔ 6 باب میں افغانی سلسلوں کی تعداد بیان ہوئی ہے، جو تسلسل لیل و نہار کی طرح اختتام پذیر نہیں۔ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ سلسلہ غرگشتی اور اس سے متعلق معاملات کے بیان میں خاقان دورہ اعلیٰ حضرت ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی خلد اللہ ملکہ کے ذکر میں ہے۔ اس قوم کے ان مشائخ کرام کے حالات پر مشتمل ہیں، جنہوں نے مسند دلایت پر جلوہ افروز ہو کر رشد و ہدایت کی شمع روشن کی اور مخلوق کو حقیقت کی راہ دکھائی۔ نیز ان مشائخ کرام اور اس قوم کی عارف خواتین کی کرامات بھی اس باب میں بیان ہوئی ہیں۔ آخر میں خلیفہ وقت جہانگیر بادشاہ کے لیے دعا، کتب کی تکمیل کا قطع، تاریخ اور کچھ کم ترین مصنف غفر اللہ ذنوبہ و ستر ایوبہ کے ٹوٹے پھوٹے حالات ہیں۔